أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یقیناً تم نے ایک بہت بھاری بات کہی ہے یا اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ڈھہ کر گر جائیں، یہ کہ رحمان نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ قیامت کے دن آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ کے پاس اس کا غلام بن کر جو ہے وہ آئے گی۔ نہایت عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، پہاڑوں، دریا اور صحرا کو پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کے بیچ ہزاروں قسم کی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کو اس کائنات میں نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور قیامت کا دن قائم ہوگا، بڑے بڑے ترازو لگیں گے، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ یہ ساری کائنات اپنی وسعت کے ساتھ اور تمام مختلف قسم کے احوال کے ساتھ، ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کائنات کی جو مخلوق ہے یہ سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق اور رازق اور معبود تسلیم کرتے ہیں، تو کل نیکیوں کے پلڑے جو ہے وہ بھاری ہو جائیں گے اور اللہ کریم اپنی جناب سے ایسے لوگوں کو بیش بہا انعامات سے جو ہے وہ نوازیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، اللہ کو اپنا خالق نہیں مانا، اللہ کو اپنا رازق اور اپنا معبود نہیں مانا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا یا اس کا ویسے ہی انکار کر دیا، کل قیامت کے دن جو ترازو لگیں گے اس میں ان کی برائیوں کے پلے جو ہے وہ بھاری پڑ جائیں گے اور انہیں بعض لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد واحد، انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد واحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کا مقصد واحد وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کے اوپر لگایا جائے، جس کا اس کائنات میں کوئی برابری کرنے والا اور کوئی شراکت دار اور کوئی ساجی اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے اور اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ دعوت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کوہ صفا پہ چڑھ کر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اپنے بھی، بیگانے بھی، جاننے والے بھی اور نہ جاننے والے بھی، سب آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے آپ کے خون کے پیاسے بن گئے۔ یہ وہ دعوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد وحید تھا۔ صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ لوگ تمام دنیا کو چھوڑ کر، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، خالص ہو کر، بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی کو شریک ٹھہرانے کے۔ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ آئیڈیا رکھا، یہ پلان رکھا یا یہ آفر کی کہ ہم بھی آپ کے رحمان کو اور آپ کے رب کو تسلیم کر لیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ ہمارے رب کو، ہمارے معبودوں کو جو ہے وہ ہمارے، جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ بھی تسلیم کر لیں۔ ایک سال یا کچھ لمحے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور کچھ لمحے ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آسمان سے جو ہے وہ وحی نازل فرما دی اور کہا یہ بعد المشرقین ہے، آسمان اور زمین کی دوری کا معاملہ ہے، اس مسئلے کے اوپر تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے اوپر تو انسان ذرہ برابر سوچنا بھی شروع کر دے کہ چلو میں سوچتا ہوں، فکر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ کہا اس کی بھی گنجائش نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہ مالک، اس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے اور اس کے پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کسی نے ایک ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اعانت نہیں کی ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے، وہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ایک ایک شے، ایک ایک چیز، ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يَعْصِي الْإِلَٰهَ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کا انکار کرنے والا کیسے انکار کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ کیسے نافرمانی کرتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی نشانی جو ہے وہ موجود ہے، تدل علی انہ واحد، جو دلالت کر رہی ہے کہ وہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنی خالقیت میں، اپنی رازقیت میں، اپنی تمام اوصاف میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے الاثر تدل علی المسیر، انسان تیری عقل کہاں ہے، کام نہیں کرتی ہے، اپنے آپ میں تو تو بڑا سیانہ بنتا ہے، بڑا سمجھدار بنتا ہے، اور تو آسمانوں کی بلندیوں کو طے کرنے کے دعوے کرتا ہے، چاند کے اوپر محل بنانے کا سوچتا ہے، وہاں پہ زندگی اور بسیرا ڈالنے کی جو ہے وہ تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور سمجھتا ہے میں نے بڑی ترقی کر لی ہے، میرے پاس بڑی ذہین اور بڑی فتیل عقل جو ہے وہ موجود ہے، میں بڑی دنیا کی چوٹیوں کو جو ہے وہ سر کر چکا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے تھوڑا سا عقل کو یہاں بھی استعمال کر، الاثر تدل علی المسیر، تو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کھوجی پاؤں کے نشانات دیکھ کر پتہ لگا لیتا ہے کہ چور اسی راستے پہ گیا ہے۔ کھوجی پرانے زمانے میں کچی زمین کے اوپر چلنے والے بندے کے نشانات کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ چور اس جانب گیا ہے، اس جانب نہیں گیا ہے۔ کوئی آدمی کسی کا پیچھا کرنا چاہتا تو زمین کے آثار سے، نشانات سے، پاؤں کے قدموں کے نشانات سے پتہ کر لیتا تھا۔ الاثر تدل علی المسیر، نشانات بتلاتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والا جو ہے وہ گزر کے گیا ہے۔ والبعرۃ تدل علی البعیر، انسان بڑا سیانہ ہے،
गुठली देखकर, मेंगनी देखकर वो अंदाजा लगा लेता है यहां से कोई ऊंट गुजर कर गया। सहरा में से, जंगल में से, किसी जगह में से जहां पे आबादी नहीं है, और वो देखता है कि यहाँ पे अबू सुफियान का काफिला मुसलमान जब पकड़ने के लिए गए तो वहां पे एक जगह पे ऊंटों की मेंगनियां पड़ी हुई थी। उसने जो है वो उसको मेंगनी को उठाया और तोड़कर देखा, मेंगनी के दरमियान से जो है वो खजूर की गुठली निकली। खजूर की गुठली से उसने अंदाजा लगाया ये मदीने वाले लोगों के ऊंट हैं, यहाँ पे मदीने वाले लोग आए हैं जो हमारा पीछा करना चाहते हैं। उसने वो रास्ता छोड़ा और दूसरे रास्ते से निकल गया। बड़ा समझदार इंसान है, बड़ा ज़हीन है, अकल बड़ी खूबसूरत है इसके पास। मेंगनी को देखकर और गुठली को देखकर जो है वो अंदाजा लगा लेता है ये ऊंट है, यहाँ से गुजरा है। और ये भी अंदाजा लगा लेता है ये ऊंट कौन से इलाके के हैं। मदीने में खजूरें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और मदीने के ऊंट यकीनन जो है वो खजूरें खाते और उनके मुंह में गुठली चली जाती है। देखिए यहाँ पे गुठली जो है वो मौजूद है। कहा वल बअरतु तदुल्लु अलल बईर, ये मेंगनी ये दलालत करती है कि ऊंट यहाँ से गुजरा है। फसमाउन ज़ातु अबराजिन, और ये इतना बड़ा आसमान बड़े बड़े बुर्जों वाला। वल अर्दु ज़ातु फिजाजिन, और जमीन जो है बड़े वसी तरीकों वाली और रास्तों वाली। जिधर को चले जाए रास्ते ही रास्ते हैं, मंजिलें ही मंजिलें हैं। इंसान जिधर को मुंह उठाता है सफर जो है वो कर जाता है। फरमाया आसमान बुर्जों वाला, तय बतय उसके अंदर बुर्ज हैं या उसके अंदर सीढ़ियां हैं या उसके अंदर जो है वो अल्लाह ने निशानियां रखी हैं। और जमीन की वसतें और जमीन के तरीक और रास्ते। व बिहारुन ज़ातु अमवाज, और समुंदर के अंदर मौजे मारने वाले लहरें। और फरमाया क्या अला तदुल्लु अला ज़ालिका अला समीउल बसीर, क्या ये चीजें जो है वो समीओ बसीर के ऊपर दलालत नहीं करती हैं। तू पांव के निशानात को देखकर इंसान का पता चला लेता है, जानवर का गोबर देखकर जो है वो जानवर का पता चला लेता है। ये इतना बड़ा आसमान और ये इतनी बड़ी जमीन और ये इतने बड़े बड़े दरिया और समंदर और उसके अंदर मौजे मारते हुए और कायनात की बड़ी बड़ी निशानियां, क्या ये समीओ बसीर जात के ऊपर दलालत नहीं करती हैं। यहाँ पे तू अपनी अकल को जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह 3 के अंदर बड़ी खूबसूरत बात बतलाई है। वक्त होता तो मैं उसकी तफसीर जिक्र करता। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे तीन की कसम है, इंजीर की कसम है, मुझे जैतून की कसम है, मुझे तूरे सैना की कसम है, मुझे इस पाकीज़ा शहर मक्का मुकरमा की कसम है। मैं ये 4 कसमें जो है वो उठा के कहता हूँ। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत पैदा किया है, बड़ा शानदार और बड़ा जानदार पैदा किया है। कायनात में इस जैसी हमने तख्लीक नहीं की। हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। मैं कसमें उठा के कहता हूं कि मैंने इंसान को बड़ा शानदार बनाया है। हाथी बड़ा मजबूत है, शेर बड़ा पावर वाला है, और चीता और इसी तरह से भेड़िए बड़े कुव्वत वाले हैं और खूनखार हैं। लेकिन मैंने जो सिफात इंसान को अता की हैं, जिस तरह का इंसान को बनाया है, कायनात की कोई शय जो है वो इसका मुकाबला करने वाली नहीं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इसको अकल दी है और सारी कायनात से बढ़कर अकल दी है। ये अपनी अकल को जो है वो इस्तेमाल करता है और अकल को इस्तेमाल करके ये चांद पे वॉशरूम बनाने के ख्वाब देखता है कि मैं वहां पे जो है वो अपनी हाजत पूरी करने के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी अकल को खूब इस्तेमाल करता है, बड़ा बेहतरीन पंखा बना लिया, लाइट बना ली, एसी बना लिया, जहाज बना लिए और मोबाइल बना लिया और सारी दुनिया को एक मुट्ठी के अंदर जो है वो बंद कर दिया। अपनी जहानत और फतानत का बड़ा उम्दा सबूत फराहम करता है। इसलिए लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है और बड़े अच्छे कालब में जो है वो पैदा किया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। जब इसको हमने अकल दी, जाओ इस्तेमाल करो, इसने इस्तेमाल की
बड़े बड़े जहाज बनाए, बहरी जहाज भी और हवाई जहाज भी बनाए और तैयारे भी बनाए, और जो है वो जंगें की इसने इसके जरिए से, और दुनिया में ऐसे ऐसे शाहकार पैदा किए। ये खुद भी अपनी अकल के ऊपर नाज करता है और फख्र करता है, लेकिन मैंने तो अकल दी थी, इस अकल को अपने मालिक को पहचानो, अपने रब को पहचानो, अपने खालिक को पहचानो। इसने जब अपने रब को पहचानने की बारी आई तो मट्टी की ढेरी में इसको खालिक नजर आने लगा, इसको पत्थर के अंदर जो है वो रब नजर आने लगा। ये पत्थर ही मेरा रब है, ये दरख्त जो है ये मेरा रब है। वो कोई मट्टी की ढेरी बनी हुई है तो उसको अपना रब बना लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस काम के लिए मैंने अकल दी थी उसके लिए जब इसने अकल को इस्तेमाल नहीं किया, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर मैंने इसको नीचों से नीचा कर दिया और जलील कर दिया और जहन्नम के निचले गढ़ों में फेंक दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जिन्होंने अकल को इस्तेमाल किया और अपने मालिक को पहचान लिया और उसके ऊपर ईमान ले आए, ये वो लोग हैं, इनको मैंने नीचों से नीचा नहीं किया, इनको मैंने जलीलों में से जलील नहीं किया, इनको मैंने जहन्नम के निचले गढ़ों में नहीं फेंका है। मैंने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया था अकल की वजह से। इसकी अकल सारी दुनिया में इसे सबसे ज्यादा जो है वो मुमताज करती है, लेकिन इसने अकल को जहां इस्तेमाल करना चाहिए था वहां पे करता, लेकिन वहां किया ही। दुनिया में तरक्की कर ली, दुनिया में तरक्की करके क्या है, वक्ती जरूरत है, थोड़ा सा फायदा है, और अक्सर चीजें बसा औकात फायदा देने की बजाय गलत किस्म के लोग उसका नाजायज फायदा उठाते। अक्सर औकात चलिए फायदा भी सही, फायदा भी मौजूद है। आज दुनिया में अगर मशीनरी बहुत ज्यादा है ऑपरेशन करने के लिए, डॉक्टर बड़े समझदार हैं, बड़ी 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 बीमारियों का इलाज तलाश कर लिया गया है, तो कभी सोचा है ये ऐसी बीमारियां पुराने जमाने में होती भी थी? इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये मशीनरियां पैदा करने के बावजूद आज कितनी बीमारियां डॉक्टरों के पास लाइलाज हैं। उस वक्त हकीम लोग मरीज को चलता देखकर पहचान लेते थे कि इसके ये फला बीमारी है और इसका इलाज ये है, और इसको फला बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बस अब मरे गए, ये जी नहीं सकता है। लेकिन आज मशीनरियां होने के बावजूद, चेकअप करवाने के बावजूद, कमेटियों की कमेटियां डॉक्टरों की, मिंबरों के मिंबर किसी एक मरीज के मर्ज का पता नहीं चला सकते हैं, उसका इलाज करना तो बड़ी दूर की बात है। फरमाया तुम्हारी तरक्कियां अपनी जगह पे होंगी, ठीक है, ये तुम फायदा उठाना चाहो, हम इससे मना नहीं करते, लेकिन अकल तो हमने दी थी कि तुम अपने मालिक को पहचानो और अपने मालिक के सामने पेशानी को टेको, लेकिन तूने पेशानी को टेकने की बारी आई, इतनी तरक्की करने के बावजूद तुझे मट्टी के अंदर, पत्थर के अंदर, दरख्त के अंदर, मूर्ति के अंदर और पता नहीं किस किस चीज के अंदर, दुनिया में अगर देखा जाए लोग चूहों की इबादत करते हैं, लोग जो है वो जानवरों की, ऐसे जानवर जिनको देखने को जी नहीं चाहता, उनकी परस्तिश करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको अपना रब बनाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने इसको जलीलों से जलील कर दिया, निचलों से नीचा कर दिया और जहन्नम के निचले गड्ढे में जो है वो फेंक दिया। फरमाया लोगों, हमने ये पैगंबरों को, नबियों को इसीलिए भेजा था कि तुम अपने मालिक को पहचान। नबियों ने आकर यही काम किया कि लोगों को मार्फत दिलाई, लोगों ये 360 बैतुल्लाह में जो बुत हैं ये तुम्हारे रब नहीं, ये अंबिया की तस्वीरें हैं, ये वलियों की मूर्तियां हैं, ये किसी की भी हैं, औलिया अंबिया ये सारे अल्लाह के बंदे हैं, मुकर्रब बंदे हैं, लेकिन ये अल्लाह नहीं, ये अल्लाह के साथ शराकत करने वाले नहीं है, अल्लाह की बराबरी करने वाले नहीं है, अल्लाह की सिफात इनके अंदर नहीं है, ये अल्लाह का कुछ भी नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की मखलूक है। तमाम अंबिया, तमाम फरिश्ते, तमाम औलिया, तमाम सुलहा, तमाम कायनात पूरी की पूरी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, वो मुकर्रब है। अल्लाह ने उनको बड़े बड़े एजाजात से नवाजा है, बड़े बड़े मुकामात से नवाजा है, दूसरों को वो एजाज नहीं मिले, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी सिफात उनको अता नहीं की। कोई भी बादशाह दुनिया में बड़ा बन जाता है अपने इख्तियारात, अपनी जिंदगी में, अपनी तवानाई में, अपनी जवानी में, अपनी हयात में कभी किसी को मुंतकिल नहीं करता। दुनिया का बादशाह जिसके कब्जे में होता ही कुछ नहीं,
وہ اپنے جیتے جی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہو اور کہے سارے اختیارات میں نے دوسرے کو دے دیے ہیں، یہ ممکن نہیں۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں کرتا، وہ تو مرتے ہوئے بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن لوگ مجبوراً زبردستی جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعی ساری کائنات کا آقا ہے، جو مالک ہے، سردار ہے، ساری چیزیں اس کی ہیں، وہ اپنی بادشاہت کسی کو جو ہے وہ کیسے دے سکتا ہے؟ لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے مالک یوم الدین، لوگوں آج مجھے بتاؤ کون مالک ہے، کون خالق ہے، مجھے بتلاؤ۔ آج کسی کی گردن نہیں اٹھے گی، کوئی جو ہے وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا، بولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جتنے بھی کسی کو پکارنے والے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے گا، کوئی بھی آدمی کسی کی جو ہے وہ داد رسی نہیں کرے گا۔ فرمایا لوگوں میں بادشاہ، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں معبود ہوں، کسی کا اس میں کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ لوگوں آج دنیا میں بھی اس بات کو تسلیم کرو، اگر اس دن کی کامیابی چاہیے تو دنیا میں اس بات کو تسلیم کرو، اگر تسلیم نہیں کرتے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ وہ مالک قوم نوح کو پانی میں غوطے دے دے کر ہلاک کر سکتا ہے، فرعون کو، بڑی سپر پاور طاقت کو دریا کے پانی میں غوطے دے دے کر ہلاک کر سکتا ہے، قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر جو ہے وہ ہلاک کر سکتا ہے، قوم شعیب اور دوسری قوموں کو زلزلوں کے ساتھ اور چیخوں کے ساتھ اور طوفانوں کے ساتھ تباہ کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان آج کے زمانے کا کس باغ کی مولی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اگر مہلت دیتا ہے تو اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ واپس آ جانا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنے رب ہونے میں بھی اور اپنے معبود ہونے میں بھی۔ یا اللہ تو اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت، اللہ کسی کا کوئی محتاج نہیں، دنیا ساری اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج۔ اللہ الصمد لم یلد، لوگو اس نے کسی کو نہیں جنا، لوگوں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، اس کا کوئی باپ بھی نہیں، اس کو نہ باپ کی ضرورت ہے، نہ اس کو ماں کی ضرورت ہے، نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے۔ وہ خود بیٹے دینے والا، وہ خود ماں باپ بنانے والا ہے۔ وہ ہر جمعے میں شروع میں آیتیں پڑھتا ہوں سورۃ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اسی ایک بندے سے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا ڈالا۔ لوگوں اس رب سے ڈر، اس رب کا کلمہ پڑھو، اس رب کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھو، اس کے سامنے جھکو، اس سے مشکل کشائی کرواؤ، اس کو حاجت روا سمجھو۔ لوگوں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا اور اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا اور اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں جب ہے ہی نہیں تو پھر بناتے کیوں؟ جب ہے ہی نہیں تو بناتے کیوں ہو؟ اور دنیا جانتی ہے، تجرباتی دنیا میں، مشاہداتی دنیا میں موجود ہے کہ کئی واقعات، کئی حوادث زندگی میں انسان کے رونما ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک۔ فلاں جگہ پہ میں فلاں چیز پہ اعتماد کرتا تھا، مجھے اس چیز نے فائدہ نہیں دیا، فلاں جگہ پہ میں فلاں چیز پہ اعتماد کرتا تھا، مجھے فائدہ نہیں دیا۔ وہ اللہ چاہتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، وہ اللہ نہیں چاہتا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائیو، اور 25 دسمبر کو اہل نصارہ، عیسائی، اہل کتاب میں سے عیسائی لوگ جو ہے 25 دسمبر کو ان کا یہ عید کا دن ہے، وہ عید مناتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بڑے شوق سے کہتے ہیں یہ عیسائی ہیں، ہمیں بھی عید مبارک کہتے ہیں، ہم بھی ان کو عید مبارک کہہ دیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ عید مبارک جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو شریعت انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تو منع نہیں کرتی، دو کلمے ہی بولنے ہیں،
دو کلمے بولنے سے اگر کوئی آدمی خوش ہو جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایسا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ انسان کو اتنا کٹر اور سخت جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، لیکن انسان سوچتا نہیں کہ یہ عید مبارک ان کو کہنے سے کیا نتیجہ مرتب ہوگا۔ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بڑی تلقین کی ہے، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، انسانیت کا ساتھ دو۔ آپ یہودیوں کے گھر میں جا کر ان کے بچوں کی تیمارداری کرتے رہے، آپ ان کی جو ہے وہ ضرورتوں کو پورا کرتے رہے اور ان کا ساتھ جہاں تک ہو سکا دیتے رہے۔ آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، اور آپ نے خود بہت سارے احکامات جاری کیے کہ اہل کتاب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ لیکن باوجود اس کے کہ یہ اچھا سلوک کرنا جائز ہے، لیکن وہیں پہ جائز ہے جہاں پہ اچھا سلوک کرنا صحیح ہو، مناسب ہو، واقعی اچھا سلوک بنتا ہو۔ جہاں اچھا سلوک نہ بنتا ہو اس کو اچھا سلوک کا نام دے کر کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس یہ کہنا، یہ معلوم ہے کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ تو کہتے ہیں انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ ہماری عید پہ ہمیں عید مبارک دیتے ہیں، ہم نے ان کی عید پہ عید مبارک دے دی تو کیا ہو گیا؟ اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ ایسے ہی جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ منع کرتے رہتے ہیں اور شدت پسند ہے۔ شدت پسندی اچھی نہیں، یہ شدت پسندی نہیں، یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا جو اس کو جائز کہتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے، اپنے اوپر بھی اور عام مسلمانوں کے اوپر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عید مبارک باد دینا سب سے بڑی گستاخی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج وہ عید مناتے ہیں کس چیز کی؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ 25 دسمبر کرسمس میلاد کا دن ہے، اور وہ کہتے ہیں میلاد رب، آج رب کے میلاد کا دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی چیز ہے، وہ رب ہے ہمارا اور آج پیدا ہوا۔ اگر آپ میں ذرہ برابر بھی اسلام کا کوئی حصہ جو ہے وہ دل اور دماغ میں موجود ہے تو مجھے بتلائیے کہ آپ کا اس موقع پہ کہ عیسائیوں آپ نے کہا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولادت کا دن ہے، مبارک ہو، تو یہ کہنا کہاں تک جائز ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی کہاں تک جو ہے یہ توہین ہوگا؟ اگر آپ میں اسلام جو یہ کہنے والا جملہ اس میں اسلام موجود ہے، اس کا اللہ پہ اور رسول پہ ایمان ذرہ برابر بھی موجود ہے، تو وہ اپنے دل و دماغ سے سوچ کر بتلائے کیا یہ مبارکباد دینا یہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے؟ اس کا انسانیت کی ہمدردی سے کیا تھا؟ دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو رب نہ صحیح، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، آج اللہ کے بیٹے کی ولادت کا دن ہے۔ وہ اپنی بعض کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے ہیں اور بعض جگہ پہ اپنی ایک ہی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن کہتے ہیں۔ آج اللہ کے بیٹے کی ولادت کا دن ہے، یہ ہماری عید ہے۔ تو آپ خود جواب دیجئے کہ یہ کہنا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے آج اللہ کا بیٹا بنا دیا، بہت اچھا کام کیا، مبارک ہو، اس خوشی میں ہم بھی شریک ہیں، تو کسی مسلمان کا ایمان باقی رہ جائے گا؟ وہ آدمی جو مبارکباد دیتا ہے اس کا ایمان باقی رہ جائے گا؟ یہ تشدد نہیں ہے، یہ اپنا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا قرآن ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، لوگوں تم نے اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ تم نے اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے، اور گالی دینے والے کو آپ کہتے ہیں مبارک ہو؟ ذرا کچھ خدا خوفی کیجئے، اللہ کا ڈر لائیے، پہلے سوچ لیجئے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلنے والا ہے۔
قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی ماں سے پیدا کیا، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تم نے کہا تھا لوگوں کو میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں، جب تک ہم زندہ رہے تو خود زیادہ جانتا ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے ایسا کوئی کلمہ نہیں کہا، اور ہم فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ہمیں معبود بنا لیا تو ہمیں کچھ پتا نہیں، یا اللہ تجھے جو ہے وہ زیادہ پتا۔ اور پھر اس اللہ نعوذ باللہ من ذالک آج کے دن اللہ کی ولادت کے اوپر اور اللہ کے بیٹے کی ولادت کے اوپر وہ عید مناتے ہیں، اور اس عید میں وہ شراب پیتے ہیں اور بہت سے فحش کام کرتے ہیں اور بے حیائی کے کرتوت کرتے ہیں۔ اس بے حیائی کے کام کرنے پر اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنے پر ہم انہیں مبارکباد دیں، کیا یہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں، انسانیت کے ساتھ اس کا ہمدردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی انسانیت کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ شریعت ہمیں سبق دیتی ہے، عیسائی بیمار ہو گیا تیمارداری کرو، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے کھانا پہنچاؤ، اس کے گھر میں کوئی ہسپتال میں لے جانے والا نہیں لے کر جاؤ، اس کی شادی کی ضرورت ہے تو شادی کا خرچہ اٹھا دو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ انسانیت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں اور اللہ کو گالی دینے میں اور اللہ پہ الزام تراشی کرنے میں وہ لوگ جو ہے اگر یہ کام کا ارتکاب کریں تو ان کے ساتھ ہم شرکت کریں اور کہیں کہ یہ انسانیت ہے، یقیناً یہ انسانیت نہیں بلکہ انسانیت کے اوپر یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا دین جو ہے وہ صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔